پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کی وادی کاغان ایک الپائن وادی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ کاغان وادی پاکستان کے شمال میں 155 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے اور یہ 650 میٹر کی بلندی سے اپنے بلند مقام بابو سر پاس 4170 میٹر کی بلندی تک جاتی ہے۔ کاغان وادی کا نام قصبہ کاغان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ سیاحوں اور مسافروں کے لیے وادی کاغان ایک خوبصورت اور مشہور سیاحتی مقام ہے جو موسم گرما کے دوران مئی سے ستمبر تک سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ بہت سارے غیر ملکی اور پاکستانی اپنی گرمیوں کی تعطیلات وادی کاغان میں گزارتے ہیں۔ مئی میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 3 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ وادی کاغان کے شمال میں گلگت بلتستان اور جنوبی مشرق میں آزاد جموں اور کشمیر کے علاقے پائے جاتے ہیں۔ وادی میں بولی جانے والی مقبول زبانیں ہندکو اور گوجری ہیں، جبکہ قومی زبان اردو کو بھی بڑے پیمانے پر سمجھا جاتا ہے۔ وادی کاغان دارالحکومت اسلام آباد سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وادی کی طرف جانے والی سڑک مختلف شہروں اور قصبوں سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے، خاص طور پر ٹیکسلا، ایبٹ آباد، مانسہرہ اور بالا کوٹ ہیں۔ بالا کوٹ 19ویں صدی کے اول میں سکھوں اور مسلمانوں کے مابین ایک اہم تاریخی جنگ کا مقام تھا اور ایک اہم مسلم رہنما سید احمد شہید کی قبر بھی بالا کوٹ میں واقع ہے۔ دور دراز علاقوں سے آنے والے سیاح عام طور پر کاغان وادی جانے سے پہلے رات کے لیے بالا کوٹ میں قیام کو ترجیح دیتے ہیں۔ کاغان جانے کے لیے بسوں اور دیگر ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایبٹ آباد تک کار کرائے پر لے کر دارالحکومت اسلام آباد اور پشاور سے بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ موسم سرما میں وادی کاغان جانے کے لیے سیاحوں کو اکثر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلیشیئر موسم سرما کے دوران وادی کاغان جانے والی سڑکوں کو روک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ گلیشیئر فروری سے اپریل تک پگھل جاتے ہیں۔ مئی سے ستمبر کے آخر تک سڑکیں اور بابو سر پاس کھلا رہتا ہے۔ کاغان وادی میں دیکھنے کے لیے بہت سارے خوبصورت مقامات ہیں اور ان میں سے سب سے پہلے شوگران آتا ہے۔ شوگران ایک حیرت انگیز پہاڑی اسٹیشن ہے۔ شوگران میں رہائش بہت سستی ہے۔ شوگران کی مرکزی کشش فارسٹ ریسٹ ہاؤس ہے۔ فارسٹ ریسٹ ہاؤس میں بہت سے گرین لان ہیں جہاں لوگ بیٹھ کر آرام کرتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں شدید برف باری ہوتی ہے۔ موسم گرما میں شوگران کا موسم بہت ہلکا اور خوشگوار ہوتا ہے۔ سردیوں میں شوگران کی برف سے ڈھکے پہاڑ بہت دلکش نظر آتے ہیں۔ آپ 3 گھنٹے کی ڈرائیو میں ناران سے شوگران پہنچ سکتے ہیں۔ ایک کار کے ذریعے آپ 5 گھنٹے 30 منٹ میں اسلام آباد سے شوگران بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے شوگران کا فاصلہ 225 کلومیٹر ہے۔ شوگران اپنی تازہ ہوا اور مناظر کے لیے مشہور ہے۔ شوگران کا ایک خوبصورت گاؤں کیوائی ہے جو آبشار کیفے کے لیے مشہور ہے۔ جب ایک بار شوگران چلے جاتے ہیں تو اس سے آگے ایک کھڑی چڑھائی آپ کو سری اور پائے کا شاندار نظارہ کراتی ہے۔ پائے کو عام طور پر اپنی خوبصورت جھیل کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ شوگران سے سری پائے جیپ کے ذریعے 2.5 گھنٹے کی مسافت پر پہنچا جا سکتا ہے۔ پائی 11,200 فٹ کی اونچائی پر واقع ہے۔ سری اور پائی کے درمیان فاصلہ 15 منٹ میں طے کیا جا سکتا ہے۔ ناران وادی کاغان کا سب سے زیادہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز والا پوائنٹ ہے۔
ناران میں متعدد ہوٹل، ریسٹورنٹ اور کیمپ سائٹ موجود ہیں۔ ناران سطح سمندر سے 7693 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ بالا کوٹ سے ناران کا فاصلہ 82 کلومیٹر ہے۔ ناران سے 10 کلومیٹر مشرق میں جھیل سیف الملوک موجود ہے۔ یہ سطح سمندر سے 10,537 فٹ کی اونچائی پر واقع ہے۔ سردیوں میں جھیل برف کی چادر سے ڈھک جاتی ہے، جبکہ اپریل سے برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹے آئس برگ جھیل کی سطح پر تیرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ جھیل کے بالکل پیچھے پہاڑ کو ملکہ پربت کہا جاتا ہے۔ آنسو جھیل ہمالیہ پہاڑی سلسلے میں ملکہ پربت کے قریب واقع ہے۔ آنسو شکل میں ہونے کی وجہ سے اس جھیل کو آنسو جھیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آنسو جھیل کو 1993 میں پاک فضائیہ کے پائلٹوں نے نسبتاً کم اونچائی پر اڑاتے ہوئے دریافت کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ جھیل مقامی لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھی۔ جھیل سیف الملوک سے آنسو جھیل جانا نہایت ہی مشکل ہے، تاہم مہانڈری سے جھیل تک پہنچنے کے لیے ایک متبادل راستہ موجود ہے، لیکن اس راستے کو ترجیح نہیں دی جاتی کیونکہ یہ کم راہداری والا راستہ ہے اور بہت مشکل ہے۔ آنسو جھیل دیکھنے کے لیے بہترین سیزن مئی سے جولائی تک ہے۔ لالا زر وادی بالائی کاغان میں موجود ہے۔ یہ حیرت انگیز پہاڑی اسٹیشن ہے۔ لالا زر وادی کو پھولوں کی سرزمین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لالا زر وادی میں بہت سارے خوبصورت اور مختلف قسم کے پھول ملتے ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ لالا زر وادی کیمپنگ کے لیے مشہور ہے۔ جیپ کے ذریعے آپ وادی لالا زر تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے وادی لالا زر کا فاصلہ 281 کلومیٹر ہے۔ سیف الملوک کے بعد وادی لالا زر دوسرا مشہور سیاحتی مقام ہے۔ وادی لالا زر کا دورہ کرنے کا بہترین وقت جون سے نومبر تک کا ہے۔ دودھی پتھر جھیل وادی کاغان کے شمال میں واقع ہے۔ دودھی کا مطلب ہے سفید، پت کا مطلب ہے پہاڑ اور سر کا مطلب ہے جھیل۔ گرمیوں میں جھیل کا پانی آئینے کی طرح جھلکتا ہے۔ دودھی پتھر جھیل برف کے پہاڑوں، ہرے بڑے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور یہ حیرت انگیز نظر آتا ہے۔ دودھی پتھر جھیل کا دورہ کرنے کا بہترین وقت جون سے ستمبر تک کا ہے۔ دودھی پتھر جھیل وادی کاغان کی خوبصورت اور دلکش جھیل ہے۔ دودھی پتھر جھیل وادی میں پہنچنے کے لیے ایک مشکل ترین مقام ہے۔ ریسال سے تقریباً 6 گھنٹے کا سخت سفر جھیل کی طرف جاتا ہے۔ لولوسر جھیل یہ جھیل 10,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ جھیل سے بہتا ہوا پانی دریائے کنہار میں بہتا ہے اور اس کی طاقت کو آگے بڑھاتا ہے۔ 4173 میٹر بلند بابو سر پاس ہے جو کاغان وادی کے اختتام ہے۔ بابو سر پاس بالا کوٹ سے 161 اور نیران سے 75 کلومیٹر دور ہے۔ بابو سر پاس کاغان اور وادی گلگت کے درمیان پھاٹک ہے۔ بابو سر پاس پر روڈ اکتوبر سے جون تک بند رہتی ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید ناردرن ایریاز کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل سکے۔